نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وأصحابه أجمعين آمين يا ربنا آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم کتاب الزکاة میں پڑھیں گے صدقۃ التطوع یعنی نفلی صدقہ۔ حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالی کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالی حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالی دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا ہے یعنی بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پر انڈیل دیا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، فلاں، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے، جس کا یہ پانی ہے، آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا، اور تیرا نام میں جانتا ہوں۔ تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 سے میں اور میرا عیال کھاتا ہے، اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سادگی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صدقہ کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا کوئی آدمی آتا اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تم سفارش کرو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی نیکی کے کام خود بھی کرتے، صدقہ خیرات، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف آمادہ کرتے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی کرنے پر اللہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے۔ صدقہ دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں دے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائے وہ صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اس سے انسان یا پرندے یا چارپائے کھائیں مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطیہ کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خرید اور اپنے صدقہ کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹنے والا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقہ کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا۔ آپ نے پوچھا،
یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا بریرہ آزاد کردہ لونڈی پر کسی نے صدقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 دے کر احسان جتلانے والا، نمبر 2 تہ بند لٹکانے والا، نمبر 3 جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کچھ متفرق مسائل ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ حکومت زکوٰۃ لے تو آدمی فرض سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بری الذمہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بری الذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خاوند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ ہمارے معاشرے کے بیچ میں اکثر زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، آدمی کا کام کاروبار نہیں ہوتا، تو ایسی عورت کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ ایک طرف تو اس کا یہ کہ وہ بیوی ہونے کا، ایک گھریلو خاتون ہونے کا حق ادا کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے آدمی کی طرف سے بھی اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بہن دل میں یہ خیال کرے کہ میں جاب کر لوں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمارے آدمیوں کو اتنی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دے کہ وہ اپنا گھر اور کاروبار سب کچھ سنبھالیں، افضل یہی ہے۔ لیکن کسی بحالت مجبوری اگر کوئی عورت ایسا کر رہی ہے، جو بہنیں اگر جاب کرتی ہیں اور ڈبل مشقت ان کے اوپر آ گئی ہے حالات کے سبب، اور وہ مجبوراً کر ہی رہی ہیں، تو ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے، اور یہ افضل ہے۔ صدقہ جو ہے یہ والا یہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم خود ہی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے سے نکلے۔ ہم نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکوٰۃ دوں تو کیا درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی عورتیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زینب نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، رات کسی چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں سے والدین اور اولاد مستثنیٰ ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اس سے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا، پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ مال جمع، جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، اس کی بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ حضرت ابو ایوب بن تیمیہ سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا،
لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کریں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک زکوٰۃ لے لی جائے کیونکہ وہ مال زمار تھا۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا کسی قسم کا فنڈ وغیرہ ہوتا ہے، اس پر سال بسال زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے مال زما کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی آپ نے اپنا مال اگر کسی کو دیا ہے بطور امانت یا ویسے کسی کو ضرورت کے لیے دیا تھا اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے واپس نہیں کرنا، اس کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، تو وہ مال بے شک آپ کا تھا لیکن آپ کو امید ختم ہو گئی ہے کہ اب وہ مجھے کبھی زندگی میں واپس مل سکتا ہے، تو اس مال کے اوپر آپ کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ سالوں بعد اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتا ہے تو پھر آپ اس سال کی زکوٰۃ دیں گے، صرف اس سال سے شروع کریں گے۔ اور اگر پہلے آپ نے کسی کو مال دیا ہے اور آپ کو امید ہے، جیسے آپ نے اپنا سونا کسی کے پاس رکھ دیا ہے یا پیسہ ہے یا جو بھی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اور آپ نے دے دیا، آپ کو پتا ہے کہ آج نہیں کل مہینے بعد مجھے ٹائم دیا ہوا ہے، اتنے ٹائم میں وہ مجھے میرا مال واپس کر دے گا، تو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بے شک مال آپ کا جو ہے وہ دوسرے کے پاس ہے لیکن اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا کتاب الزکوٰۃ جو ہے اس کے جتنے بھی معلومات تھی اور جتنے چیپٹرز تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور میں نے جو مناسب سمجھا تھا آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا، پوری امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اندر جو چھوٹے موٹے خیالات تھے یا ہماری لا علمی کے سبب زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے جو ہم نہیں جانتے تھے، پوری امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس زکوٰۃ کے فرض کو بہت آسان طریقے سے ادا کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے جسم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دلوں کا بوجھ اتارنے کے لیے، اپنی قبر کا عذاب دور کرنے کے لیے، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی مال جو ہے ہمارا سونا چاندی زیورات اور مال مویشی، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے، قبر میں بھی ہمارے لیے سانپ بچھو بن کے ڈسیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو، کوئی عذر بہانے نکالنے کی بجائے ہم کشادگی کے ساتھ اس کو ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اسی طرح سے اپنے کلام اور اپنے احکامات کے لیے راسخ رکھے اور ہمارے دلوں کو جھکائے رکھے کہ ہم جو اللہ کا حکم سنیں فوراً کہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔